السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج دنیا ایک سوال پوچھ رہی ہے، اسلام اینڈ وومن رائٹس. کبھی کہا جاتا ہے اسلام عورت کو دباتا ہے، اسلام عورت کو قید کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں. اب ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات آخر کہہ کون رہا ہے. قرآن تو یہ اعلان کرتا ہے کہ عزت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے. اسلام عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بلکہ عزت والی انسان مانتا ہے. اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی؟ اسلام سے پہلے بیٹی زندہ دفن، عورت وراثت نہیں خود وراثت سمجھی جاتی تھی. شوہر چاہے تو نکال دے، کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں تھی. قرآن کہتا ہے یہ آیت صرف قتل پر نہیں، عورت کی تحقیر پر بھی سوال ہے. عورت کا پہلا حق کیا ہے؟ انسان ہونا. قرآن اعلان کرتا ہے مرد اور عورت ایک ہی نفس سے ہے، کوئی برتری نہیں. یہ آیت جینڈر سپریورٹی ختم کرتی ہے، عورت کو ایکول کریشن بناتی ہے. پھر ہے بیٹی کے حقوق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بیٹی رحمت ہے، باعث جنت ہے، بیٹی بوجھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ چومتے تھے. یہ رسپیکٹ کلچر ہے. تعلیم کا حق کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مرد اور عورت اس میں دونوں شامل ہیں. 2000+ احادیث کی راویہ صحابہ مسائل پر پوچھتے تھے. اسلام میں ایجوکیٹڈ وومن تھریٹ نہیں بلکہ رحمت ہے. نکاح میں عورت کے حقوق کیا ہے؟ رضامندی کا حق ہونا چاہیے، کنواری سے اجازت لی جائے، یہ بخاری کی حدیث ہے. مہر کا حق، یہ عورت کی فائنینشیل سیکیورٹی ہے. قرآن کہتا ہے شادی کے بعد بھی عزت دی جائے، نرمی، عزت، صبر اور حسن سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی انسلٹ نہیں کیا. یہ آئیڈیل ہسبینڈ ماڈل ہے. اسلام پہلا مذہب عورت کو انہیریٹنس دیتا ہے. قرآن یہ حق دیتا ہے باپ سے، شوہر سے، بھائی سے. پھر ہے ماں کا مقام. جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر ماں، پھر ماں. یہ صرف جذبات نہیں، یہ سوشل سسٹم ہے. آج کی دنیا اور عورت، آج عورت کام بھی کر رہی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے، اور ہر قدم پر قدم ملا کر آپ کے ساتھ کھڑی ہے، مگر عزت کم ہے اس کی. اسلام کہتا ہے کام اجازت سے، عزت کے ساتھ اور استحصال کے بغیر. اسلام عورت کو کموڈیٹی نہیں بلکہ ڈگنیٹی دیتا ہے. آج عورت کی عزت کیوں نہیں لوگ کرتے؟ کیونکہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے. اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے. اسے بات بات پر تانے دیے جاتے ہیں. بچوں کی پرورش میں اگر بچے کوئی غلط قدم اٹھا دے تو اس پر بھی قصوروار ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں نے تربیت کی ہے. میں تو آؤٹ آف کنٹری تھا، تربیت کرنے کا سارا جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں تھا، تم نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے اس لیے بچے ایسے ہیں. پھر مرد حضرات اپنی بیویوں سے سوال کرتے ہیں میں تو باہر کمانے کے لیے گیا ہوا تھا، تربیت کرنا تو تمہارے ہاتھ میں تھا، یہ تم نے کیسی تربیت کی ہے؟ آج عورت کو سمجھا ہی نہیں جاتا. وہ کام بھی کرے، آپ کے بچوں کو بھی سنبھالے، آپ کے بچوں کی پرورش بھی کرے، اور اگر آپ کے بچے کوئی غلط قدم اٹھا لے تو اس میں قصور آپ کی بیوی کا ہے، آج کی عورت کا ہے. یاد رکھیں اگر عورت مظلوم ہے، قصور اسلام کا نہیں، عمل نہ کرنے والوں کا ہے. اب آپ قرآن کو فالو نہیں کریں، حدیث کو فالو نہیں کریں، اسلام کو فالو نہیں کریں تو قصور اسلام کا تو نہیں ہے نا. اسلام نے تو سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو اصل مسئلہ اسلام نہیں، اصل مسئلہ ہم ہیں. ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم خود کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم گھروں کا ماحول نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. اگر ہم واقعی ایسا چاہتے ہوں
تو ہم اسلام پر عمل ضرور کریں. ہم ہر دفعہ مسئلہ اسلام کو نہ بنائیں. ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، ہم آخر کر کیا رہے ہیں. ہم ہر دفعہ غلطی سامنے والے پہ ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے. آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو ٹوٹلی پرفیکٹ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو آج آپ خود کو دیکھ لیں کہ آپ اپنے گھر والوں میں سے بہتر ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ کی محبت آپ کے دل میں گھر والوں کے لیے کیسی ہے، آپ نے جتنی بھی ایفرٹس کی ہیں وہ کس طرح کی ہیں. میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ بھی عورت کو وہ عزت دینے والا بنا جو تو نے قرآن میں دی ہے. ہماری بیٹیوں کو رحمت بنا، ہماری ماؤں کو جنت کا رستہ بنا. آمین یا رب العالمین.